حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں واقع ہونے والے عمر عظیمہ میں سے ایک واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اور ان کی قوم پر نازل ہونے والا عذاب بھی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارخ کے بیٹے تھے۔ تارخ کو آزر بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہاران اور ناہور بھائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہی ہاران شہر کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اہل کتاب کی روایت سے موافقت نہیں رکھتا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت اور حکم سے زمین غورگر کے شہر سدوم میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ سدوم اس علاقے کا مرکزی شہر تھا جس کی مضافات میں کئی دوسری بستیاں، چراگاہیں اور چھوٹے چھوٹے شہر بسے ہوئے تھے۔ سدوم کے لوگ علاقہ بھر میں فاجر و فاسق، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اور دین کے منکر تھے۔ نہ تو ان کے اجتماعی طور طریقے اچھے تھے اور نہ انفرادی کردار بہتر تھے۔ وہ لوگوں کو لوٹتے، سرعام فساد کرتے، لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک ایسی برائی کی بنیاد ڈالی جو بنی آدم میں اس سے پہلے کسی کی وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے اور عورتوں کے قریب بھی نہ جاتے جن سے نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے صالحین حکم فرمایا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں گناہوں اور فحش کاموں سے روکا۔ انہیں بتایا کہ یہ قباحتیں یعنی عیب اور برائیاں انسان کو زیب نہیں دیتی، لیکن ان کی گمراہی اور سرکشی میں اضافہ ہوا۔ کسی نے آپ علیہ السلام کی بات نہ سنی، وہ فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر گامزن رہے۔ جب سرکشی حد سے بڑھی اور حجت یعنی عادت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب مسلط کر دیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس عذاب نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی اور وہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد اور مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف ترجمہ۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم میں سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا۔ سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا انجام کیسا ہوا۔ اور سورۃ الہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بہنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی۔ ہم نے اس کو اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ کہنے لگی، اے ہے میرے بچے پیدا ہو گئے، میں تو بڑھیا ہوں پر یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے کہا، کیا
تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ یہ اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، وہ لاحق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک ہو گئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے، یہ لوگ پہلے ہی سے مدعے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ تم کو خوب معلوم ہے۔ لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے، یعنی گاؤں والوں پر، وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی لگاتار مسلسل کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کر دوپہر کے وقت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب سدوم شہر میں پہنچے تو لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے لڑکی، ادھر کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس واپس آ کر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی قوم سے ان پر ڈری اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا بابا جی، شہر کے باہر چند نوجوان ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھے، کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ کر ذلیل نہ کر دے، کیونکہ قوم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، مہمانوں کا انتظام ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں یعنی 2 بیٹیوں ایک بیوی کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ ان کی بیوی باہر گئی اور قوم کے لوگوں کو بتایا کہ لوط علیہ السلام کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں اور اتنے زیادہ حسین و خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ان سے ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ ان بدکار لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری بے عزتی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ تم کو خوب معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش
مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو یوں فرمایا: اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہیں دیکھے۔ سدوم کے لوگ دروازہ توڑنے میں لگے ہوئے تھے، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کاکونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی نکل کھڑے ہو گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر قوم کے پاس پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں کو کتوں کے بھونکنے، مرغی کی آواز سننے میں آئی۔ پھر اس بستی کو زمین پر بھی مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والے عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ سدوم کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرچیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات کے کاموں میں مشغول تھے۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو قیامت تک لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں بھی انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل یہ ہے